حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07878574416۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، کہ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ
اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں کہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں مصطفیٰ کے غلام اکثر، اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے جانے کائنات، حسن کائنات سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہماری لرزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ دوستوں، یہ نورانی اور روحانی محفل 14ویں صدی کے مجدد اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے خطاب کرنا ہے۔ دوستو، میں آپ کی اس محفل میں حاضر ہوں، توجہ رکھیے گا، کھلے دل اور کھلے کانوں سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کا یہ وقت بیکار نہیں جائے گا، آپ یہاں سے اپنا ایمان تازہ کر کے اٹھیں گے۔ دوستو، ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی انسان، جب کوئی مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کر اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے سچی لو لگا لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نام کی مالا جپنے لگ جاتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے آسمان والے رب کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، تو دوستو ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ کتاب کا نام ہے مشکاۃ شریف، صفحہ نمبر 425 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دعا جبریل کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے جبریل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو دوستوں حضرت جبریل امی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر جبریل امی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں تو آسمان و زمین کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر زمین والوں میں اعلان ہوتا ہے تو زمین والے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو ذہن میں رکھنا میری اس بات کو کہ زمین والے جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی کو غوث اعظم کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو امام اعظم کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو داتا علی ہجویری کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو بہاؤالدین نقشبند کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو سرکار سہروردی کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو پیر مہر علی شاہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو احمد رضا بریلوی کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو حامد رضا بریلوی کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو مصطفیٰ رضا بریلوی کہہ کے پکارتے ہیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے جبریل میں فلانے بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو۔
حضرت جبریل امی اس بندے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، فرشتے اس بندے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر زمین والوں میں اعلان ہوتا ہے تو زمین والے دوستوں اس بندے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ میں نہیں کہتا کہ ولیوں کے پاس جاؤ، علماء اہل سنت نہیں کہتے کہ ولیوں کے پاس جاؤ، مشائخ نہیں کہتے کہ ولیوں کے پاس جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عام مخلوق کو خود اپنے محبوبوں کے درباروں میں بھیجتا ہے، اپنے محبوبوں کے پاس بھیجتا ہے۔ محترم حضرات، یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی۔ اب آئیے دوسری حدیث، یہ بھی مشکات کی ہے، صفحہ نمبر 426 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل جب اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت، بروز محشر اپنا آخری فیصلہ فرما دے گا، جب جنتیوں کی پیٹوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی کہ یہ جنتی ہے، جب جہنمیوں کی پشتوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی کہ یہ جہنمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں پہلے ان جنتیوں کو جنت میں لے کے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنتیوں کی صفیں جہنمیوں کے قریب سے گزر رہی ہوں گی تو جہنمیوں میں سے چند لوگ اللہ کے ولیوں کو پہچان لیں گے، پہچاننے کے بعد ان کے قدموں میں گر جائیں گے، روتے ہوئے عرض کریں گے حضور یہ لچپالوں کا طریقہ نہیں ہے کہ اکیلے جنت میں جاؤ اور ہمیں چھوڑ دو، یاد کیجئے ہم نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ وضو کرایا تھا، کوئی کہے گا یاد کیجئے ہم نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، یہ لجپالوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں اپنے ولیوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، سفارش کو قبول فرمائے گا، اور ان لوگوں کو جنت عطا کر دی جائے گی جنہوں نے دنیا میں ولیوں کی خدمت کی ہوگی۔ تو دوستو ماننا پڑے گا کہ ہم جنت میں جائیں گے تو مصطفیٰ کے صدقے، ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے صدقے۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے۔ امام احمد رضا بریلوی کی کوئی کتاب کا حوالہ میں آپ کو نہیں دے رہا کہ آپ کہیں تو جناب یہ تو بریلوی نے کہا تھا، یہ تو جناب بات کی حدیث ہے، یہ تو بات کے الفاظ ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تمام مکاتب فکر کے لوگ مشکات شریف کا مطالعہ کرتے ہیں اور مشکات شریف کو پڑھا کرتے ہیں۔ دوستو آئیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قد تھوڑا چھوٹا تھا اور ٹانگیں آپ کی کمزور تھی۔ ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کر کے مسکرا دی، سرکار کریم ہنس دیے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او علی، ابن مسعود کی ٹانگیں کمزور دیکھ کے ہنسو نہیں۔ کہا حضور کیوں؟ سرکار نے فرمایا علی کل جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا نا کہ جنت میں جاؤ، یہ ابن مسعود پہلا آدمی ہوگا جو اپنی کمزور ٹانگوں سے دوڑتا ہوا سب سے پہلے جنت میں جائے گا نا، سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد عرض کی کہ حضور میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا پوچھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے وہ صاحب پوچھنے لگ گئے کہ حضور فرمائیے کہ کوئی شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہو، کسی گروہ سے محبت کرتا ہو، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہو، لیکن دنیا میں اس کی ملاقات اس گروہ سے نہ ہوئی ہو، اس قوم سے نہ ہوئی ہو، اس لوگوں سے نہ ہوئی ہو، تو اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ قیامت کے دن اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبا، جس کو جس کے ساتھ دنیا میں محبت ہوگی کل قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جس کو جس کے ساتھ، مطلق عام الفاظ ہو، جس کو جس کے ساتھ محبت ہو۔ کسی کو اگر اداکار سے محبت، وہ کل قیامت میں جہنم کے دروازے پہ لٹکا ہوا ہوگا۔ کسی کو بابا اگر اداکاروں سے محبت ہے وہ بھی انہی چڑیلوں کے ساتھ ہوگا۔ کسی کو جناب اگر کھلاڑیوں سے محبت ہے تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کسی کو جناب اگر سینما سے محبت ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن الحمدللہ لوگوں، دعائیں دو بریلی کے احمد رضا کو جس نے تمہارے دل میں سرکار کریم علیہ السلام کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے، جس نے تمہارے دل میں غوث جیلانی کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے، اور جس نے تمہارے دل میں خواجہ اجمیری کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے۔
ہے۔ محترم حضرات ذہن میں رکھیے گا، ان تمام بزرگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے نا تو تمہارا ٹھکانہ بھی جنت بن جائے گا۔ سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم رجل، سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، جس کو جس کے ساتھ اس دنیا میں محبت ہوگی کل قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ دوستو الحمدللہ ہمارے سینے میں مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ہے۔ اگرچہ ہمارے اعمال میں جانتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دوستو ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے، ہمیں غریب نواز سے محبت ہے۔ اگرچہ عبادت کے معاملے میں کمزور ہیں، لیکن ہمارے سروں پر جن لوگوں کے ہاتھ ہیں وہ بہت مضبوط لوگ ہیں، ہماری پیٹیں بہت مضبوط ہیں۔ دوستو تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ مقام ہے اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے محبوب بندے کام آئے، اس آخرت میں اللہ کے محبوب بندے کام آئے۔ ہم جنت میں جائیں گے تو مصطفیٰ کے صدقے، ہم جنت میں جائیں گے تو ولیوں کے صدقے۔ آئیے ایک بڑی پیاری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، توجہ رکھیے گا دوستو۔ سرکار کریم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ پر سرکار کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام موجود ہیں، اور سرکار کریم علیہ السلام کے الٹے ہاتھ پر سرکار کریم علیہ السلام کی غلام یعنی صحابیہ موجود ہے۔ اب سرکار کریم علیہ السلام اپنے روئے تاباں کی زیارت بھی کروا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میٹھی میٹھی باتیں بھی بتا رہے ہیں۔ دوستو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کتنا حسین تھا، یہ میرا موضوع تو نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی محبت رسول پہ گفتگو ہوگی تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے لاؤں گا، لیکن ذہن میں رکھیے گا میں نے جابر ابن سمرہ کے ان الفاظ کو پڑھا ہے صحیح کے اندر کہ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کی چاندنی رات تھی، میں نے سوچا چلو باہر گھوم کے آؤں، ٹہل کے آؤں۔ فرماتے ہیں میں ٹہلتے ٹہلتے گھومتے گھومتے نا حضور علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام سرخ رنگ کا دھاری دار لباس پہنے ہوئے ہیں اور بستر پر محو استراحت ہے، یعنی سو رہے ہیں۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے بالکل چہرہ ناز کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں آج موقع بڑا اچھا تھا، چاند بھی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سرکار کا چہرہ ناز بھی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں آج میں سوچنے لگ گیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آج میں فیصلہ کر لوں کہ چاند خوبصورت ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ خوبصورت ہے۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں اس محبت بھرے عالم میں، اس پیار بھرے عالم میں، اس شبنمی ماحول میں، اس بہار بادام ماحول میں کہ جس وقت چاند کی چاندنی بھی رشک سے حجرہ مصطفیٰ کو دیکھا کرتی تھی، حجرہ مصطفیٰ کا طواف کیا کرتی تھی، جابر ابن سمرہ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی میں چاند کی چمک کو دیکھتا، کبھی میں سرکار کے چہرے کی چمک کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں یہ دیکھتا کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے، کبھی میں یہ دیکھتا کہ عبداللہ کا چاند خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، غور و فکر کرتا رہا، وقت کا دھارا بہتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ فرماتے ہیں آخری میں باخدا میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ آسمان کے چاند کی تو مصطفیٰ کے چہرے کے آگے کوئی بھی ویلیو نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پر داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ محترم حضرات جانے کائنات اللہ اکبر، یا غوث اعظم، یہ بات میں نے صرف اس لیے عرض کی کہ ربیع الاول کی آمد ہے، تمہارے دل میں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت ٹھاٹے مارنے لگ جائے۔ دوستو آئیے، عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار کریم علیہ السلام اپنے چہرہ ناز کی زیارت بھی کروا رہے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں بھی بتا رہے ہیں۔ دوران گفتگو ایک صحابیہ کھڑی ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے حضور یہ فرمائیے کہ کسی عورت کی اگر 3 بچے ہوں اور بچپن میں وہ انتقال کر جائیں، اس عورت کے لیے قیامت میں کچھ اجر بھی ہے یا نہیں؟ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ عورت اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر کرے، روئے نہیں، گڑ گڑائے نہیں، تو میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے 3 بچے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے
جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ لے جائے. دریائے کرم جوش میں تھا, دریائے رحمت جوش میں تھا. اور ذہن میں رکھنا جب مدینے والے مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے تو حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو وضو کرایا کرتا تھا, تو ایک موقع پر دریائے رحمت جوش میں آ گیا. فرمایا سل ربیہ, مانگ, کیا مانگتا ہے؟ کہا حضور جو مانگوں گا آپ دیں گے. سرکار نے فرمایا جو تو مانگے گا میں دوں گا. تو حضرت ربیہ اب یہ نہیں کہتے کہ حضور غیر اللہ سے تو مدد مانگنا ناجائز ہے, غیر اللہ سے تو مدد مانگنا شرک ہے, میں آپ سے کوئی نہیں مانگتا, آپ تو مجھے شرک کی تعلیم دے رہے ہیں. وہ صحابی تھے, وہاں بھی نہ تھے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور جو مانگوں گا آپ عطا کریں گے. سرکار نے فرمایا جو مانگو گے عطا کریں گے. دوستو اگر ہمارے جیسا شخص ہوتا نا تو کہتا حضور جنت دے دے, حضور دے دیتے. کہتا حضور ڈیفینس میں پلاٹ دے دے, حضور ہمیں آپ جو ہے سرف گاڑی دلا دیں, رولز رائس گاڑی دلا دے, BMW دلا دے تاکہ ہم اس میں گھومیں. تو ہمارے جیسا شخص ہوتا تو یہی مانگتا, کیونکہ ہماری سوچ تو بابا بہت چھوٹی ہے. آئیے وہ ربیہ تھے, ربیہ مصطفیٰ کے غلام تھے. کہا حضور جو مانگوں گا آپ عطا کریں گے. سرکار نے فرمایا جو تو مانگے گا وہ عطا کروں گا. عرض کرتے حضور اگر دینا چاہتے ہیں نا تو سنیے, جس طرح میں یہاں آپ کی خدمت کرتا ہوں نا, بس مجھے یہ تحفہ دے دیں کہ میں وہاں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں, میں وہاں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں. سرکار نے فرمایا دیا دیا, لیکن سننا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرتے رہ گئے. یعنی یہ نہیں سوچنا کہ مصطفیٰ نے دے دیا تو اب نمازیں چھوڑ دو, عبادتیں چھوڑ دو, نہیں, کثرت سجود سے میری مدد کرتے رہنا. یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ربیہ کو تو دیکھو کہ کتنے بڑے آدمی تھے, کہ یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ جنت چاہیے, بلکہ یہ کہا حضور اگر دینا چاہتے ہیں نا تو وہ جنت عطا کر دیں کہ جس میں آپ ہوں گے, جس میں آپ ہوں گے. یہ جنتیں تو اور ہیں, ہمیں تو وہی جنت اچھی لگتی ہے جس میں مصطفیٰ آپ ہوں گے نا, آپ ہوں گے. سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے دیا. تو دریائے رحمت جب جوش میں آتا ہے اور جو مانگتا ہے سرکار کریم علیہ السلام عطا کرتے ہیں. چنانچہ ایک بات ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ گئی کہ سرکار کریم علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, پانی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے شکایت کی حضور پانی نہیں ہے. حضرت علی نے واقعہ سارا پیش کر دیا. سرکار نے فرمایا علی اس پہاڑ کے پیچھے نا ایک حبشی جا رہا ہے غلام, جاؤ سواری پر مشکیزہ لادے ہوئے ہے, اپنے مالک کے لیے لے کے جا رہا ہے, اسے پکڑ کے لاؤ. دوستو مجھے یہ بتائیے کہ پہاڑ تو دیوار سے چوڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پہاڑ کا دامن دیوار سے بڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے پہاڑ کے پیچھے حبشی غلام ہے. اور یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا, نبی تو دیوار کے پیچھے جان ہی نہیں سکتا ہے. ارے تمہاری یہ مادی طاقت اگر تم ویڈیو کیمرہ لگا دو تو دوستو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. جب تمہاری مادی طاقت میں, جب تمہارے مادیت میں اتنی طاقت ہے تو سوچو پھر روحانیت میں کتنی طاقت ہوگی. حضور علیہ السلام نے کس سے فرمایا؟ علی سے فرمایا. علی کہتے حضور آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ تو ہمارے جیسے ہیں, آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا علم ہی نہیں ہے. حضرت علی نے جب یہ سنا, حضرت علی فوراً گئے. کیا دیکھا؟ واقعی ایک حبشی جا رہا تھا مشکیزیں لادے ہوئے خچر پر. حضرت علی اسے پکڑ کے لیا. وہ بہانے بناتا رہا, مگر جسے علی پکڑ لیں اسے کون چھڑوا سکتا ہے نا. حضرت علی نے اسے پکڑ لیا, چل میرے آقا تجھے بلاتے ہیں, تو بہانے بناتا ہے. حضرت علی پکڑ کے لیا. اب سنو, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھ ہمیں پانی چاہیے. وہ کہنے لگا حضور 2 دن ہو گئے ہیں پانی کو جمع کرتے ہوئے, 2 دن ہو گئے ہیں. حضور اگر پانی آپ لے لیں گے نا تو میری محنت ساری کی ساری رائے گا جائے گی. مصطفیٰ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہم تیرے مشکیزے میں پانی تو نکالیں گے, مگر قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, تیرے مشکیزے میں سے ایک بھی پانی کا قطرہ کم نہیں ہوگا. وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تو دیکھ لے. حضور علیہ السلام آئے, مشکیزے میں سے تھوڑا پانی لیا اور پھر واپس اس میں کلی کر دی. سرکار نے فرمایا نکالو میرے غلاموں پانی. پانی نکالا گیا. ابو ہریرہ فرماتے 1500 تھے, 1500 تھے. سب نے پانی پیا, غسل کیا, اور واللہ مشکیزے میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. سرکار نے فرمایا دیکھو اب تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے, اب اس کو کچھ دو اپنے اس بھائی کو. اب وہ شخص بڑا پریشان رہ گیا کہ ان کے چہرے تو عام انسانوں کی طرح نہیں ہے, یہ تو بہت حسین لوگ ہیں, بہت خوبصورت لوگ ہیں, اور ان کا جو سردار ہے یہ تو بہت حسین ہے. سرکار کریم علیہ السلام نے روٹی وغیرہ صحابہ کرام سے جمع کی اور اسے عطا کر دی.
اب سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا، جو بات بیان کرنا چاہتا تھا. سرکار نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ کہنے لگا اچھا جو مانگوں گا آپ عطا کریں گے؟ سرکار نے فرمایا جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا. جو مانگوں گا آپ دیں گے؟ سرکار نے فرمایا جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا. کہا حضور اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں نا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. وہ کہنے لگا حضور اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں نا تو ایسا کریں کہ میں کالا ہوں، مجھے اپنی طرح گورا کر دیں. میرے دانت بکھرے بکھرے ہیں، ان دانتوں کو موتیوں میں موتی کی طرح پرو دیجیے. حضور میرا جسم کالا ہے، اسے گورا کر دیجیے. جس طرح آپ کے جسم ناز سے خوشبو آ رہی ہے نا، میرے جسم ناز سے بھی خوشبو آ جائے. حضور ایسا کر دیجیے. سرکار نے فرمایا بس. کہنے لگا جی ہاں بس. صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. اپنی کالی چادر سرکار نے اوڑھ لی، اسے سینے سے لگایا. صحابہ کرام فرماتے تھوڑی دیر سرکار اسے بھیجتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب چادر ہٹا کے اسے دور کیا، فرماتے واللہ اس کی کالی سیاہی چہرے پر سے ختم ہو چکی تھی. وہ گورا ہو چکا تھا، اس کے دانت بھی ٹھیک ہو چکے تھے. سرکار نے فرمایا جا اب تو جا اپنے مالک کے پاس. تو دوستو وہ اپنی مشکیزیں بھرے ہوئے اس نے واقعی وہ سواری کو لیا جس پہ مشکیزیں تھے اور اپنے مالک کے گھر کی طرف روانہ ہوا. دوسری طرف مالک سوچنے لگا کہ 2 دن میں تو میرا آدمی آ جاتا ہے، آج 3-4 دن ہو گئے یہ نہیں آیا، کہیں کسی نے اس کو قتل تو نہیں کر دیا. چنانچہ سارے گاؤں والے مالک کے ساتھ باہر آ گئے کہ دیکھے کوئی آئے. اب اتنے میں وہ شخص اپنے گھر کی طرف رواں ہے، اپنے مالک کی. اب ادھر وہ مالک انتظار کر رہا ہے. جب وہ قریب ہوا اب لوگوں نے چاروں طرف سے اسے پکڑ لیا اور وہ جو مالک تھا غلام کا اس نے بھی پکڑ لیا. کہا یہ بتا یہ سواری تو ہماری ہے، یہ مشکیزیں تو ہمارے ہیں، اب یہ بتا کہ ہمارا غلام کا کیا ہوا، ہمارے غلام کو تو نے قتل تو نہیں کر دیا؟ وہ کہنے لگا بابا میں ہی تو تمہارا غلام ہوں. کہا نہیں ہمارا تو غلام کالا تھا، اس تو اتنا حسین نہیں تھا، اس کے دانت تو بکھرے ہوئے تھے، تیرے دانت تو موتی کی طرح پورے ہوئے ہیں، اس کے جسم سے تو بدبو آتی تھی، تیرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، یہ بتا تو نے مار تو نہیں دیا؟ کام میں ہی وہی ہوں، مجھ سے آپ نام پوچھ لیں اپنے گھر کے ایک فرد کے. اس نے نام پوچھے، صحیح بتا. ہو سکتا ہے اس نے مارنے سے پہلے پوچھ لیے ہو نام. اب ایسا کرو گاؤں والوں کے نام پوچھ لو. اس نے گاؤں والوں کے نام پوچھے، اس نے صحیح بتا. اس نے گاؤں والوں کے سربراہوں کے نام پوچھے، اس نے صحیح بتائے. اب مالک کہنے لگا یہ بتا کہ تیرا چہرہ سفید کیسا ہوگا، یہ بتا تیرے دانت خوبصورت کیسے ہو گئے، یہ بتا تیرے جسم ناز سے خوشبو کیوں آ رہی ہے. وہ کہنے لگا سنو ایک نبی ہے کہ جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب لوگ گمراہی کے گڑھے میں گر رہے تھے کسی کو نبی نے پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا، دنیا اسے صدیق اکبر کہنے لگ گئی تھی. کسی کو نبی نے پکڑ کے سینے سے لگایا، دنیا اسے فاروق اعظم کہنے لگ گئی تھی. کسی نے اسے پکڑ کے سینے سے کسی کو اس نے پکڑ کے سینے سے لگایا، دنیا اسے ذوالنورین کہنے لگ گئی تھی. کسی کو اس نے پکڑ کے سینے سے لگایا، دنیا اسے علی کہنے لگ گئی، دنیا ابو ہریرہ کہنے لگ گئی، دنیا انس کہنے لگ گئی. بس اسی مصطفیٰ نے آج تھوڑی دیر پہلے مجھے بھی اپنے سینے سے لگا لیا، مجھے بھی اپنے سینے سے لگا لیا ہے. تو محترم حضرات جب سرکار کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے تو صحابہ کرام مانگنے کی تمنا کرتے ہیں واپس لوٹو. کہ میں تمہیں کہہ رہا تھا بات گفتگو آگے نکلی لیکن میں تمہیں واپس لے کے آتا ہوں کہ حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف میں موجود ہیں. ایک طرف باز ہو رہا ہے، دیدار بھی ہو رہا ہے. ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی. حضور فرمائیے کسی عورت کے اگر 3 بچے ہوں، بچپن میں انتقال کر جائیں، اس عورت کے لیے کیا اجر ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کے 3 بچے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ لے جائیں. وہ عورت بیٹھتی ہے. ایک اور صحابیہ کھڑی ہو گئی، عرض کرتی ہے حضور یہ فرمائیے کسی عورت کے اگر صرف 2 بچے ہوں، بچپن میں انتقال کر جائے، وہ عورت اللہ کی رضا پہ راضی رہے، صبر کرے، گریہ و زاری نہیں کرے، چیخ و پکار نہیں کرے، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عورت سن لے، اس کے وہ دونوں بچے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ لے جائیں گے. اب ایک اور صحابیہ کھڑی ہو گئی، عرض کرتی ہے حضور اب یہ فرمائیے کسی عورت کا اگر 1 بچہ ہو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر وہ عورت اس کی وصال پہ صبر کرے نا تو اس کا اکلوتا بچہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ لے جائے. وہ جلال الدین سیوطی کی کتاب میں نے پڑھا، علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے ہیں مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں انہیں جنت میں لے کے جاؤ. جب جنت میں بچے جا رہے ہوں گے تو جنت کے دروازے پر رک جائیں گے، فرشتوں سے ان کی بحث ہوگی،
بحث طویل ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ بچے کہتے کیا ہیں, انہیں جنت میں جانے کا حکم ہے. فرشتے عرض کریں گے مولا یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی جنت میں نہیں جائیں گے, پہلے ہمارے ماں باپ کو لاؤ, ماں باپ کو لاؤ پھر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں کیا سوچتے ہو, ان بچوں سے کہہ دو کہ میدان محشر میں گھومیں, اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑیں, اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں. کون روکنے والا, کون روکنے والا ہے؟ محترم حضرات یہ شان ہے. اب آئیے, یہ تینوں صحابیہ تو بیٹھ گئے, لیکن دوستو ہمارا بھی تو کوئی تھا نا ادھر, ہم کو بھی تو یاد کرنے والا کوئی تھا. یہ تو انہوں نے اپنے اپنے مطلب کی باتیں کہی, لیکن ہماری بھی تو کوئی دستگیری کرنے والا تھا, ہمارے دل کو بھی تو کوئی ٹھنڈک پہنچانے والا تھا. وہ کون تھی؟ وہ مسلمانوں کی عظیم ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. رسول محترم کی آنکھوں کی ٹھنڈک, ابو بکر صدیق کی لخت جگر کھڑی ہوتی ہے. کہا حضور یہ تو وہ عورتیں تھیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ 3 بچے انتقال کر جائیں تو کیا ملے گا, 2 بچے انتقال کر جائیں تو کیا ملے گا, 1 بچہ انتقال کر جائے تو کیا ملے گا. اب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ کوئی شادی کرے اور اس کے یہاں اولاد ہی پیدا نہ ہو, یا کسی کی شادی نہ ہو, مجبوری آ جائے ایسی, اب یہ فرمائیے کہ اسے کون جنت میں لے کے جائے, اس کی کون شفاعت کرے گا؟ راوی کہتے ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات کہی نا تو سرکار کے یاقوتی لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی, سرکار مسکرا دیے. میں جب اپنے استاد کے پاس پڑھتا تھا بخاری, تو میرے استاد کہا کرتے تھے شاہ جی جب یہ حدیث سنو نا مصطفیٰ مسکرائے ہیں تو اپنے چہرے کو مسکراتا جیسا بناؤ, جب یہ حدیث سنو نا مصطفیٰ رو دیے ہیں, رونا نہیں آتا تو اپنے چہرے کو رونے جیسا بنا لو. کیوں دوستو سنو, اگر میں مسکراؤں گا زیادہ سے زیادہ آپ میرے ساتھ مسکرا دیں گے, آپ مسکراؤ گے زیادہ سے زیادہ آپ کی ماں آپ کے ساتھ ہنس دے گی, مسکرا دے گی, باپ مسکرا دے گا, بہنیں مسکرا دیں گی, رشتہ دار اور دوست مسکرا دیں گے. مگر مصطفیٰ کا یہ اعجاز ہے جب سرکار مسکراتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ مسکراتا ہے, کائنات کا پتا پتا مسکراتا ہے, آسمان کا تارا تارا مسکراتا ہے, یہ چاند و سورج مسکراتا ہے. راوی کہتے ہیں سرکار حضرت عائشہ صدیقہ کی مصطفیٰ مسکراتے تھے نا تو اس میں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی, نور کی کرنیں نکلتی تھی. تو سرکار کریم علیہ السلام مسکرا دیے. سرکار نے فرمایا سن عائشہ, بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے, سنیے کل قیامت میں اگر کسی کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی لے جانے والا نہیں ہوگا, تو مت گھبرا, اسے میں مصطفیٰ خود اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر, تو ماننا پڑے گا. بہت بڑے عاشق رسول ہے, اور کتنے بڑے عاشق رسول ہے کہ میں تمہیں بتا دوں. ربیع الاول کی آمد ہے تاکہ دونوں موضوع پر گفتگو ہو آہستہ آہستہ. کہ جب محبت رسول کی آگ ان کے دل میں بھڑکتی تو کیا کہتے اللہ کے حضور کاش کے مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا. لوگوں نے کہا اب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا سنو, اگر مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کتا اگر سرکار کے راستے میں آ جاتا اور سرکار اس سے کہتے کہ جامی ہٹ جا, تو اس بہانے میرا نام تو سرکار کے ہونٹوں پر آ جاتا, اس بہانے میرا نام تو سرکار کے ہونٹوں پر آ جاتا نا. جب عشق رسول کی آگ بھڑکی تو کہتے ہیں اللہ کے حضور مجھے مدینے بلائیے. آپ بلاتے کیوں نہیں؟ اللہ کے حضور اگر آپ نے مجھے مدینے بلایا نا تو میں ان پیروں سے چل کے نہیں آؤں گا, میں ایک پیر بناؤں گا اپنے سر کا, ایک پیر بناؤں گا اپنی آنکھوں کا. اللہ کے حضور میں آنکھوں اور سر کے بل چل کے آپ کے روزے پر آؤں گا. مولوی حسین احمد مدنی لکھتا ہے کہ وہابیوں کے نزدیک سرکار کے روزے پر جانا زنا سے بدترین گناہ, زنا سے بدترین گناہ. اور یہ مولانا جامی ہے, احمد رضا کے دور میں پیدا نہیں ہوئے, بریلی میں پیدا نہیں ہوئے, یہ تو جناب بہت دور علاقے میں پیدا ہوئے. اب آئیے, جب عشق رسول کی آنکھ اور بھڑکی, اب سنو, بڑے عاشق رسول تھے, اور اگر آپ ان کی نعتیں پڑھیں, جس کو فارسی نہیں آتی ہے میں نے اسے بھی روتے ہوئے دیکھا. نعتوں میں اتنا اثر ہے, اور فاضل بریلوی کو مولانا جامی کا جانشین کہا جاتا ہے. آج لوگ بھی نعتیں لکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا,
نعتیں لکھتے ہیں مدینے کو جائیں مدینے کو جائیں، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب آپ مدینے میں دیکھو تو دھوپ میں آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی، وہ ایسی میں چھپ کے بیٹھے ہوں گے ہوٹل میں۔ او بابا تم تو نعت لکھتے تھے مدینے کی دھوپ ٹھنڈی ہے، نکلتے کیوں نہیں ہو؟ کہا شاہ جی دھوپ میں بہت گرمی ہے نا، بہت شدت ہے، ہم نکلتے نہیں ہیں۔ لوگ مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں نعتیں لکھتے ہیں، نعتیں لکھتے ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ اور ایسے نعت خواں تو نہیں ہوتے بابا، وہ تو نوٹ خواں ہوتے ہیں کہ بس وہ شعر پڑھتے رہیں گے کہ ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، کملی والے کی نظر کرم چاہیے، ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، کملی والے کی نظر کرم چاہیے۔ وہ کمبخت کو مال بھی مل رہا ہے اور شعر بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آخری سانس تک یہ کہہ رہا ہے ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، کملی والے کی نظر کرم چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا رات بھر نعت خواں نعت پڑھتے ہیں، لیکن جب فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، کمبخت سو جاتے ہیں۔ رات بھر تو تم عشق رسول کے حوالے سے داد وصول کرتے رہے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے کہ نماز غائب، یہ کیسا عشق رسول ہے کہ عبادت غائب؟ مگر وہ مولانا جامی تھے۔ سنو اب ان کی نعت کے الفاظ میں تمہیں سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں چوسوئے من گزراری منے مسکی زیناداری، چوسوئے من گزراری منے مسکی زیناداری، فدائے نقش نالے نست کنم جا یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا گزر مجھ فقیر حقیر کے مکان کے پاس سے ہو جائے، احمد رضا سے پہلے انتقال ہوا ہے اور یا رسول اللہ کہا ہے اپنے جملے میں، یا رسول اللہ کہا ہے، اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو یا رسول اللہ تو یہ نہیں کہتے، تو ماننا پڑے گا کہ بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے۔ اب آئیے چوسوئے من گزراری من مسکی زیناداری، فدائے نقش نالے نست کنم جا یا رسول اللہ۔ فرماتے یا رسول اللہ اگر آپ کا گزر مجھ فقیر حقیر کے مکان کے پاس سے ہو گیا نا تو میں کیا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے قدموں کو ہمارے گھروں میں بھیج دے، ہمارے دلوں میں بھیج دے۔ فرماتے میں کیا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں؟ ہاں اللہ کے رسول میرے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہے، ہاں اتنا کر سکتا ہوں میں کہ فدائے نقش نالے نست کنم جا یا رسول اللہ۔ اللہ کے حضور جب آپ میری گلی میں آئیں گے نا تو جہاں پر آپ کی نالین کا نشان پڑے گا جامی وہاں پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ مولوی زکریا نے بھی اسے لکھا تبلیغی نصاب میں، لیکن ڈنڈی مار دی ایک جگہ لکھنے کے بعد۔ اب ان نئے مولویوں نے کیا کیا کہ وہ پورا کا پورا باب درود تبلیغی نصاب سے نکال لیا، پورا کا پورا نکال لیا۔ لیکن الحمدللہ میرے پاس موجود ہے جو بیروت کا چھپا ہوا، آپ کو سن کے حیرت ہوگی اور ہماری بے حسی پہ آپ ہنسیں گے بھی سنی سیٹوں کی، کہ ایک کتاب میں سمجھتا ہوں یہاں چھپائی جائے تو 500 روپے کی ہوگی، اور وہ کتابیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں چھپائی ہیں اور مفت تقسیم کی ہے، مفت تقسیم کی ہیں۔ یہاں سیٹوں سے کہتے ہیں بابا کتابیں چھپوانی ہیں، کہا شاہ جی پیسہ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے حالات کیسے، کبھی دکان بند ہوتی ہے کبھی دکان کھلتی ہے، وہ کمبخت گھر میں خرچہ کر رہا ہے 10-10 لاکھ روپے، باتھ روم پر 20-20 لاکھ روپیہ لگا رہا ہے، مگر جب اسے دین کے کام کی بات کرو تو کہتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، اور یہ کتنے آگے ہیں۔ محترم حضرات آئیے، مولوی زکریا نے بھی اسے لکھا اور سنیوں کی کتابوں بھی موجود ہے۔ مولانا جامی نکلے مدینے شریف کی زیارت کے لیے کہ زیارت کروں گا، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، بیل اور گائیں بیلوں پر سفر ہوتا تھا، خچر پہ سفر ہوتا تھا اس دور میں۔ گئے ایک جگہ رات پر قیام کیا کہ صبح ہوگی بس مدینے میں داخل ہو جاؤں، تو سرکار کریم علیہ السلام حاکم مکہ کے خواب میں آئے۔ سرکار نے فرمایا گورنر مکہ حاکم مکہ میرا عاشق جامی مدینے آنے والا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دے۔ حاکم مکہ صبح اٹھا، تیز رفتار گھوڑے دوڑائے، مولانا جامی کو پکڑا، گھر بھیج دیا۔ لیکن یہ عشق رسول کی آنکھ بھی بہت عجیب ہوتی ہے، یہ محبت رسول کا نشہ بھی بہت عجب ہوتا ہے۔ مولانا جامی دوسرے دن پھر نکلے، سرکار پھر خواب میں، پھر پکڑا گھر بھیج دیا۔ تیسرے دن پھر نکلے، سرکار پھر خواب میں، پھر پکڑا پھر گھر بھیج دیا۔ مولانا جامی سوچنے لگے یار اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے میں جا رہا ہوں، اب کیا کروں؟ تو مولانا جامی نے ایک صندوق خریدا، سوراخ کروائے تھوڑے بڑے بڑے، اور اس صندوق میں لیٹ گئے، باہر سے لگا دیا تالا، کہا اب مجھے لے کے جاؤ۔ مزدوروں کو پیسے دے دیے، جب لے کے جانے لگے
ایک جگہ پہ قیام کیا، سرکار نے فرمایا حاکم مکہ اب ذرا اچھے طریقے سے استقبال کرنا، وہ صندوق میں لیٹ کر کے آ رہا ہے۔ حاکم مکہ نے صندوق کھولا، مولانا جامی کو پکڑ لیا۔ اب حاکم مکہ سوچنے لگا یار اس مولوی نے تو ناک میں دم کر دیا، ہماری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اور مولانا جامی کو اس نے پکڑا، جیل میں بند کر دیا۔ چلو مولوی صاحب جیل میں بند کر دیا گیا۔ سرکار چوتھی رات حاکم مکہ کے پھر خواب میں آ گئے۔ یا محبت کی بات بتاؤں، حاکم مکہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا، مگر آج ایک عاشق رسول کے صدقے مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی۔ سرکار خواب میں تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا حاکم مکہ تو نے میرے عاشق جامی کو جیل میں بند کر دیا؟ حضور اتنے لوگ آتے ہیں، اگر یہ آ جائے تو کیا حرج ہے؟ سرکار نے فرمایا سنو، یہ میرا ایسا عاشق ہے، اگر یہ مدینے آ گیا اور اس نے جو میری محبت میں نعتیں لکھی ہیں اگر میری مزار کے پاس اس نے پڑھنا شروع کر دی، اگر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چو سوئے من گزراری منے مسکین زنا داری فدائے نقش نالے نست کنم جا یا رسول اللہ، تو حاکم مکہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، واللہ میں اس لیے نہیں آنے دیتا کہ اگر یہ آ گیا تو مجھے اپنی قبر سے نکل کر اس سے ملنا پڑے گا، قبر سے نکل کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکل کے اس سے ملنا پڑے گا۔ تو میں تمہیں حدیث بتا رہا تھا، مولانا جامی حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کل بروز قیامت ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ہوگا گناہگار، سیاکار، بدکار، ریاکار۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا مولا اگر نیکی ہوتی تو جنت میں نہیں ہوتا، تو مجھے نہیں ڈال دیتا، مولا میرے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ اب اللہ نے اسے بخشنا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے یہ بتا کہ فلانے علاقے کے فلانے محلے میں اور فلانی گلی میں میرا ایک ولی رہتا تھا، کیا تو اسے دنیا میں جانتا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا جانتا تھا، نمازیں پڑھنے میرے سامنے جاتا تھا، مسجد جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں گناہگار، بدکار، سیاکار، میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میں جنتی کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جنتی صرف اس وجہ سے ہو گیا کہ تو دنیا میں میرے ولی کو جانتا تھا، دنیا میں میرے ولی کو جانتا تھا۔ تو ولی کی معرفت اس دنیا میں بھی کام آئے گی، اس آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کلام کرنے کے لیے نکلے، اللہ سے کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کلام ہوگا بعد میں، فلانی جگہ پر جاؤ، ہمارے ایک ولی بغیر کفن کے پڑا ہوا، کفن پہناؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھاؤ، دفنانے کے بعد پھر آنا۔ گئے جناب، کیا دیکھا کہ واقعی ایک شخص کی لاش کچرے پہ پڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا لوگوں تم نے اسے دھلایا کیوں نہیں، غسل کیوں نہیں دیا، کفن کیوں نہیں پہنایا، جنازہ کیوں نہیں پڑھا، دفنایا کیوں نہیں؟ لوگوں نے کہا یہ گناہگار تھا، یہ بدکار تھا، یہ سیاکار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نورانی ہاتھوں سے اسے غسل دیا، نورانی ہاتھوں سے کفن پہنایا اور خود نماز جنازہ پڑھائی، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں دفن کیا، کوہ طور پر آ گئے۔ مولا وہ گناہگار تھا، ریاکار تھا، وہ تیرا نیک بندہ کیسے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ بے شک وہ گناہگار تھا، ریاکار تھا، مگر وہ روزانہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتا اور یہ کہتا ہے اللہ میں اگرچہ نیک نہیں ہوں لیکن مولا تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ میں اگرچہ گناہگار ہوں، اے اللہ میں اگرچہ گناہگار ہوں مگر گناہ سے نفرت کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ فرمایا موسیٰ بس ہمیں اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ ہم نے اسے اپنا ولی بنا لیا۔ تو محترم حضرات، ولیوں کی محبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی، محبوبوں کی محبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور اس آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اب آؤ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جب میں اپنے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی کو دیکھتا ہوں محبوب کی تعریف کے حوالے سے تو محترم حضرات، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وہ تعریف کرتے ہیں تو ان کا انداز جدا گانا ہے، ان کا انداز دلچسپ ہے۔ جب سرکار کی تعریف کرنے پر آتے ہیں توجہ میری طرف رکھنا، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا۔ جب سرکار کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ ارے انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جب محبوب کی تعریف کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. محترم حضرات, آئیے ایک اردو کے مشہور شاعر تھے, شاید آپ نے نام سنا ہو اگر اردو ادب آپ نے پڑھا ہو, جن کا نام تھا محسن کاکوری. اعلی حضرت کی خدمت میں آئے. توجہ رکھنا, اب اختتامی لمحات پہ گفتگو ہے, بات اپنی ذہن میں بٹھا کے رکھنا. اعلی حضرت کی خدمت میں آئے. اعلی حضرت نے فرمایا آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا حضور میں نے قصیدہ معراجیہ لکھا ہے. یعنی سرکار جو معراج پہ گئے وہ سارے واقعے کو میں نے اشعار میں بند کیا, قصیدہ معراجیہ لکھا ہے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ کتنی دلچسپی کی بات ہے, حسن اتفاق ہے کہ تم نے بھی آج قصیدہ معراجیہ لکھا ہے اور میں نے بھی آج قصیدہ معراجیہ لکھا ہے. کہا حضور پھر کیا کریں؟ اعلی حضرت نے فرمایا تم مجھے سنانے آئے ہو نا؟ جی ہاں. فرمایا سنو پہلے میں سناتا ہوں اور اس کے بعد تم سنا دینا. کہا ٹھیک ہے آپ سنائیے. اعلی حضرت نے قصیدہ معراجیہ کھولا, سنانا شروع کیا. الفاظ تو اس کے بہت ہیں مگر دو چار الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب سنانے پر آئے تو کہتے ہیں سنو, تبارک اللہ شان تیری, تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. یعنی موسیٰ سے کہا موسیٰ لن ترانی نہیں دیکھ سکتے, اور حبیب سے کہا محبوب آجا تجھے کون روک سکتا ہے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. فرماتے ہیں کیوں الجھتے ہو؟ آسمان کو چیرا نہیں جا سکتا, گئے کیسے ہوں گے؟ آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا, گئے کیسے ہوں گے؟ راستے میں کرۂ ناری آتا ہے, کیسے پار کیا ہوگا؟ اتنی جلدی کیسے آئے ہوں گے کہ کنڈی بھی ہلتی رہے, بستر بھی گرم رہے, وضو کا پانی بھی چلتا رہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے سنو, وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, تم الجھتے کیوں ہو؟ فرماتے ہیں اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. فرماتے ہیں یہاں زمین پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں, یہاں زمین پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. وہاں سے انوار ہنستے آتے, یہاں سے نفحات اٹھ رہے تھے. فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو, کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کہ کہاں سے آئے کہاں گئے تھے. محترم حضرات, اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جب قصیدہ معراجیہ پورا سنایا تو محسن کاکوری سے کہا کہ محسن کاکوری اب تم سناؤ. تو محسن کاکوری نے جن پرچوں پر قصیدہ لکھا تھا نا اسے اٹھایا اپنی بغل میں دبا دیا. فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا حضور معافی مانگتے ہیں, ہمارا قصیدہ آپ کے قصیدے کے آگے کوئی ویلیو نہیں رکھتا, کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. یہ شان ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی. اور خوب سنو, اس دور کے مولوی کی طرح نہیں تھے یہ مولوی. یہ بیماری تو آج ہم میں بھی پیدا ہو چکی ہے, ہمارے علماء میں بھی پیدا ہو چکی ہے. مجھے معاف کیجئے گا, کیا یہ بندہ آگے بڑھا ہو تو اس کی ٹانگ پکڑو اسے گھسیٹو. سنی میں تو بیماری تھی عوام میں, مگر اب یہ علماء میں بھی آ گئی. یہ آگے بڑھ رہا ہے, اسے روکو, اس کو گھسیٹو, اسے پیچھے کرو, کہیں ہم سے آگے نہیں بڑھ جا, کہیں ربیع الاول کے سارے لفافے یہی نہیں لے جا, اسے روکو, اسے پیچھے کرو. مگر اعلی حضرت کا طریقہ نہیں تھا اور بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا بھی نہیں ہے, ورنہ تو آپ سمجھتے ہیں پھر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. حضور غوث اعظم نے غریب نواز کو آگے بڑھایا, غریب نواز نے بختیار کاکی کو آگے بڑھایا, بختیار کاکی نے دیگر بزرگوں کو آگے بڑھایا. یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. بزرگ ہمیشہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے شاگرد, اپنے سے محبت کرنے والے کو آگے بڑھاتا. اب سنو, اعلی حضرت کی خدمت میں ایک اور مشہور شاعر تھے جن کا نام ہے اردو کے اتھر باپوڑی. اعلی حضرت کی خدمت میں آئے. اعلی حضرت نے فرمایا آپ کس لیے آئے ہیں؟
کہا حضور میں نے نعت لکھی ہے تو میں آپ کو نعت کے چند اشعار سنانا چاہتا ہوں. فرمایا سناؤ. اب انہوں نے نعت کس پہ لکھی تھی؟ سنیے توجہ کے ساتھ. نعت اس پہ لکھی تھی کہ درخت حضور کے سامنے کیسے ہوتے تو اس کو بیان کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور میں نے نعت یہ لکھی ہے. فرمایا سناؤ. ایک مصرع سناتا ہوں. سناؤ کہ کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے. کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے. مجنو کھڑے ہیں قیمہ لیلا کے سامنے. یعنی یہ درخت نہیں ہے بلکہ یہ تو مجنو ہے جو قیمہ لیلا کے سامنے کھڑے ہوئے. جب انہوں نے یہ شعر کہا تو اعلی حضرت کے چہرے کا رنگ بدل گیا, سرخ ہو گیا. اعلی حضرت نے فرمایا تم نے مصطفیٰ کے حجرے کو لیلا کے قیمے سے تشبیہ دے دی, یہ تم نے کیا غضب کیا؟ کہا حضور تو اب شعر کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا اب شعر یوں بناؤ. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں قیمہ لیلا کے سامنے. اعلی حضرت نے کہا اب شعر یوں بناؤ. کہا حضور کیا؟ اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دو. اعلی حضرت نے کہا یہ بناؤ کہ کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے. ارے کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے. خود سی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. خود سی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1929 1929 جامع اسلامیہ سیالکوٹ کے زیر اہتمام ایک جلسہ ہو رہا تھا. تمہارے پاکستان کا مشہور شاعر ڈاکٹر اقبال رونق محفل تھے اور وہ سنی آدمی تھے. ڈاکٹر اقبال تقریر کرنے کے لیے بیٹھے, تلاوت کلام پاک ہوئی. اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ اب ایک بچہ آ کے نعت پڑھے گا. وہ بچہ آیا, خوش اعلان تھا. اس نے اتفاق کہیے کہ اس نے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی نعت پڑھی. جو نعت ختم کی اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ رضائے خدا ہے رضائے محمد. رضائے خدا ہے رضائے محمد. یعنی خدا کی رضا, حضور کی رضا, حضور کی رضا, خدا کی رضا. رضائے خدا ہے رضائے محمد. جب وہ نعت پڑھ کے جانے لگا تو ڈاکٹر اقبال نے بلایا. فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ نعت کس کی ہے؟ کہا حضور یہ نعت بریلی کے مجدد احمد رضا بریلوی کی ہے. کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ چلا گیا. تقریر کرنے کی باری آئی. فرمایا لوگوں سنو, آج اس بچے نے بریلی کے احمد رضا کی نعت پڑھی ہے اور وہ میرے نزدیک جانشین امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اب اس بچے نے شعر یہاں پہ ختم کیا ہے کہ رضائے خدا ہے رضائے محمد. تو میں 2-4 شعر کہہ دیتا ہوں اسی مصرے پر, اسی قافیے, اسی ردیف پر. کہا ٹھیک ہے. اب سنو, اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا. یہ جملے بھی بڑے اچھے جملے ہیں جو ڈاکٹر اقبال نے کہے تھے. ڈاکٹر اقبال نے اس جملے پر شعر کہے کہ رضائے خدا ہے رضائے محمد. فرماتے سنو, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا بجائے محمد. لگائے خدا بجائے محمد. اور تعجب تو یہ ہے کہ فردوس بالا یعنی جنت, تعجب تو یہ ہے کہ فردوس بالا بنائے خدا بسائے محمد. بنائے خدا بسائے محمد. محترم حضرات, یہ شان ہے تمہارے امام کی, یہ شان ہے میرے امام کی, یہ شان ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی. اور لوگوں نے کہا اسے پیچھے کرو, اسے روکنے کی کوشش کرو. شاعروں نے کہا اسے آگے نہیں بڑھنے دو کیونکہ ہم تو لڑکیوں کے حسن کی بات کرتے ہیں, ہم تو جناب لڑکیوں کی زلفوں کی بات کرتے ہیں. مگر یہ جب بھی بات کرتا ہے تو مصطفیٰ کی حسن کی بات کرتا ہے نا. یہ جب بھی بات کرتا ہے ان کے گیسوؤں کی بات کرتا ہے. یہ جب بھی بات کرتا ہے ان کے لبِ ناز کی بات کرتا ہے. اسے پیچھے کرو. شاعروں نے پیچھے رکھنے کی کوشش کی اور اپنوں نے کہا کہ یار اسے روکو, یہ تو صفوں سے نکل نکل کے وہابیوں پہ حملے کرتا ہے, ہمارے نام کو بدنام کرے گا, اسے روکو اسے روکو. اور تم نے دیکھا لوگوں نے روکنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے تعلیمی نصاب میں ابھی تک فاضل بریلوی کا مضمون نہیں آیا. اور یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان شبیر عثمانی نے بنایا, پاکستان علماء دیوبند نے بنایا. میرے
میرے احمد رضا کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ عاشق رسول تھا، اللہ نے اسے ایسا اٹھایا، مدینے والے مصطفیٰ نے اس کا ایسا ہاتھ پکڑا، اسے ایسا اٹھایا کہ آج دنیا بھر میں مسلمان چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو یا عورت ہو، لڑکی ہو، بچی ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات، یہ شان ہے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی شامی بزرگ نے سرکار کو خواب میں دیکھ لیا کہ سرکار کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ شامی بزرگ عرض کرنے لگے، حضور میرے باپ آپ پر قربان، یہ بتائیے کہ آپ کو آج کس کا انتظار ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، ابھی میرے پاس بریلی سے احمد رضا آنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے تقریر ختم کر دوں تو کوئی کہے کہ رات جو مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے تو احمد رضا کو حضور سے بڑھا دیا، کہ احمد رضا کا استقبال حضور کر رہے تھے، انتظار حضور کر رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بے وقوفو، کبھی کبھی ماں بھی محبت کے ساتھ بیٹے کا انتظار کرتی ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی باپ بھی محبت کے ساتھ بیٹے کا انتظار کرتا ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، ماں باپ کی رحمت زیادہ ہے یا سرکار میں رحمت زیادہ ہے؟ سرکار تو رحمت للعالمین ہے۔ اگر سرکار اپنے متقی بندے کا انتظار کریں تو یہ کون سی عجب بات ہے؟ اب آؤ، وقت آخر آ گیا، دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، لوگوں نے رونا شروع کیا، فرمایا ابھی نہیں رو، ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے، وقت آخر آتا ہے۔ کہا لوگوں سنو، جب میرا انتقال ہو نا تو میری قبر کو بہت لمبا کھود دینا کہ 2 آدمی اس میں کھڑے رہ سکے۔ کیا حضور قبریں تو سب کی کمر کے برابر کھودی جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں لمبی کھود دینا؟ کہا میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے، جب انسان مرتا ہے تو اسے 3 سوال کیے جاتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ بتا ان کالی زلفوں والے آقا کے بارے میں تو کیا کہتا؟ جہاں ماں ساتھ چھوڑ دے، جہاں بہنیں ساتھ چھوڑ دے، جہاں دوست ساتھ چھوڑ دیں، وہاں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں ہاتھ پکڑنے کے لیے۔ تو فرماتے لوگوں، جب سرکار قبر میں آئے نا تو جس احمد رضا نے سرکار کو بغیر دیکھے کہا ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو اس احمد رضا کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ سرکار میری قبر میں آئے اور میں لیٹے لیٹے کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام؟ نہیں، جب سرکار میری قبر میں آئے تو میں استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور ہاتھ جوڑ کے کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شام کیا کیا کہوں تجھے۔ فرماتے جب سرکار قبر میں آئے نا تو میں سرکار کے لب ناز کو دیکھ کے کہوں کہ پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میں تو کھڑا ہو کے کہوں وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا یہی سب سے افضل آیا، تو اس خواہش کو لے کر، اپنے دل میں اس محبت کو لے کر اعلی حضرت فاضل بریلوی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ لیکن لوگوں، آج جب فاضل بریلوی گئے تو اپنے پیچھے 2 جانشین چھوڑ گئے، مولانا حامد رضا، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا۔ مولانا حامد رضا کی شخصیت کہ ہندو وہابیوں سے کہتے تھے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اتنے حسین تھے کہ ہندو وہابیوں سے کہتے تھے کہ او وہابیوں اگر تم سچے ہو تو اپنے اندر ایسا خوبصورت آدمی بتا دو، اگر تم سچے ہو تو اپنے اندر ایسا خوبصورت آدمی بتا دو۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے جنہوں نے حامد رضا صاحب کو دیکھا تھا، فرماتے ہیں کہ جو بڑا جلسہ ہوتا تو دنیا کے سارے مشائخ ایک طرف بیٹھے ہوں، مولانا حامد رضا ایک طرف بیٹھے ہوں، تو عوام کی نظر مشائخ پہ نہیں پڑتی تھی، مولانا حامد رضا پر پڑا کرتی۔ حامد رضا پر اپنے پیچھے کیسا جانشین چھوڑ کے گئے۔ ایک بات، مفتی اعظم ہند کو آپ دیکھیے، صرف مریدوں کی تعداد، میں بھی الحمدللہ ان کا مرید ہوں، صرف مریدوں کی تعداد جو ڈائری میں لکھی ہوئی ہے 1 کروڑ سے زیادہ ہے، 1 کروڑ سے زیادہ مرید ہے، گویا پورا کراچی بس جائے، اتنے مرید مفتی اعظم ہند کے۔
کہ جناب امامہ بچھا دیتے اور لوگوں کو مرید کرتے. ایک مرتبہ ہندوستان کا صدر آیا, خادم نے آ کے دستک دی, حضور خوش ہوتے ہوئے آئے, حضور صدر آیا ہے. فرمایا بھگاؤ ان کو. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ عالم کی شان نہیں, یہ عالم کی شان نہیں ہے. اسے بھگا دیا گیا. ایک اور موقع پر اندرا گاندھی آئی, خادم نے آ کر کے کہا حضور اندرا گاندھی آئی ہے. فرمایا دفع کرو اس چڑیل کو, اس سے کہہ دو ہم غیر محرم سے ملاقات نہیں کرتے. اسے بھگا دیا. مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اپنے پیچھے کیسے لوگ چھوڑ کے گئے اعلیٰ حضرت, جنہوں نے کام کو کم نہیں ہونے دیا, بڑھایا. اور ان کے بعد جب یہ بزرگ گئے ان کے پیچھے دوسرے لوگ, ان کے پاس جب بزرگ گئے ان کے ساتھ دوسرے لوگ چھوڑ کے گئے. تربیت کرتے تھے, آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے. مگر اب یہ دور ایسا آ گیا, اب یہ دور ایسا ہے. صرف کراچی کے حوالے سے تم دیکھ لو, اپنے علماء کو گنتی پر گن سکتے ہو. 3-4 علماء ہیں صف اول کے, اور ان کے گھر کی طرف آؤ سناٹا. کوئی عالم نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی نہیں پڑھا. میں نے لوگوں سے پوچھا, ان کی اولادوں سے پوچھا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا شاہ جی ہمارا باپ بھی زکات کا آٹا کھاتا رہا, کیا ہم بھی کھائیں گے؟ ہم کو کوئی ویلیو نہیں دی, ہمارے باپ کو کوئی ویلیو نہیں دی. کس نے خدمت کی علماء کی, کس نے مدد کی ہمارے باپ کی؟ سناٹا. کھارا در کے اندر, میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے میں میری مسجد ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈاکٹر مرا کھارا در کے اندر. کھارا در بند رہا. جو آدمی وہاں پر زخمی ہوا تو ایک شیعہ نے اسے 5 لاکھ ڈونیشن دیا, ایک شیعہ نے 3 لاکھ, ایک شیعہ نے 2 لاکھ, اور ایک شیعہ نے کہا کہ پورے آغا خان کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں, اس کا پورے آغا خان کا خرچہ. مولانا اکرم رضوی صاحب شہید ہوئے, پنجاب کے مناظر اہل سنت تھے. خدا کی قسم آج چولہا جلنا مشکل ہو گیا, چولہا جلنا مشکل ہو گیا ہے. کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی ان کے گھر آتا راشن بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ہمارا حال ہے لوگوں, تو غور کرو. آج تم کہتے ہو کوئی نظر نہیں آتا, کیسے نظر آئے گا بابا؟ تم نے کیا کیا ہے, تم نے دیا کیا ہے؟ اور میں علماء اہل سنت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو مخلص لوگ ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کبھی بھی سیٹوں کے آگے نہیں پھیلائے, سیٹوں کے آگے نہیں پھیلائے. اور اعلی حضرت سے یہی سیکھا کہ کروں مدحا میں اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, بس ہمارا اللہ راضی ہو جائے, مصطفیٰ راضی ہو جائے تو سب کچھ مل گئے, سب کچھ مل گیا ہے. تو دوستو اب سناٹا ہے, بالکل سناٹا ہے. یہ بات تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ علم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. تم بولو یہ تراب الحق کا لڑکا یہ عالم بنے, نہیں, تمہیں بھی عالم بنو, کوشش کرو, علم دین حاصل کرو, علم دین کا جذبہ پیدا کرو, علم دین کا شوق پیدا کرو. حضور نے فرمایا کہ میری امت کا عالم اگر کسی قبرستان سے صرف گزر جائے, اللہ 40 دن کے لیے قبرستان والوں پر سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے. اگر دفن کر دیا جائے قبرستان میں, 40 قبریں پاؤں کی طرف, 40 قبریں سر کی طرف کی, 40 قبریں سیدھے ہاتھ کی طرف کی, 40 قبریں الٹی ہاتھ کی طرف کی, اللہ عالم کو دفن کرنے کی وجہ سے منور کر دیتا ہے, منور کر دیتا ہے. تو مرتبہ معمولی نہیں ہے. آؤ خوددار بن کے جیو, پھر تم دیکھنا یہ دنیا تمہاری عزت کرے گی. اگر پیسے مانگنے لگ جاؤ گے عالم بننے کے باوجود, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگ جاؤ گے, تو ذہن میں رکھنا تم جتنا پیسے کے پیچھے بھاگو گے پیسہ اتنا ہی آگے بھاگے, اتنا ہی آگے بھاگے گا. اور اگر اخلاص کے ساتھ خدمت کرو گے تو میرے استاد نے کہا تھا کہ شاہ جی اللہ پھر تمہیں وہاں سے کھلائے گا جہاں سے پرندوں کو کھلاتا ہے, جہاں سے پرندوں کو کھلاتا ہے. تو لوگوں یہ جذبہ پیدا کرو. آج علماء کا قحط عام ہو گیا, آج دین کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا.